كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وقال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدین النصیحہ. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے 23ویں محاضرہ کے اخیر میں ہم ان 2 آیتوں کو پڑھ رہے ہیں جن سے مرزا صاحب نے وفات عیسیٰ پہ استدلال کیا ہے. ان میں ایک آیت تو یہ ہے: ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو. یہ 7ویں آیت ہے تیسری قسم سے. پھر 8ویں آیت یہ ہے: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً إِلَى آخِرِهِ. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، سو اس سے زمین میں چشمے بہا دیے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی وہ نکالتا ہے، پھر تیاری پر تو اس کا رنگ زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے. یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. تو یہ ہم ذکر کر رہے تھے وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی عمومی سنت کا بیان ہے. پھر ہم نے شروع میں یہ بھی ذکر کیا ہے، اور خصوصاً اپنے اس محاضرے کی جو اس سے قبل نشست ہے اس میں، کہ عمومی حکم سے استثناء قرآن حکیم میں موجود ہے. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ شرعی نصوص جس قدر ہے، جس قدر بھی ہیں، وہ کلمہ واحدہ کا حکم رکھتی ہیں. اگر کسی جگہ ایک عام حکم بیان ہوا اور اس سے مختلف دیگر جگہ پہ کوئی خصوصی حکم آیا تو ان دونوں کو ملا کر پھر شرعی عقیدہ اور شرعی حکم جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یہ ہے سنت اللہ اور سنت رسول اللہ. اب ہم عام حکم سے استثناء کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ ایک جگہ پر حکم عام کا ذکر ہو رہا ہے، پھر دوسری جگہ پہ اس حکم عام سے استثناء کیا جا رہا ہے، دلیل خاص ذکر کرتی جاتی ہے. تو اب شرعی حکم کی تعیین کے لیے ہر 2 امر یعنی حکم عام اور دلیل خاص دونوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور دلیل خاص سے ہی اس مستثنیٰ کا جو عام حکم سے جس کا استثناء ہوا ہے اس کا حکم معلوم ہوتا ہے، اور یوں وہ حکم عام سے خاص خارج رہتا ہے اور اپنا مخصوص شرعی حکم رکھتا ہے. غور کیجئے، اس بارے میں پہلی مثال پیش ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. مطلقہ عورتیں
3 قروء تک انتظار میں رہیں گی، یعنی مطلقہ کوئی بھی عورت عقد جدید کے لیے 3 قروء اس کی عدت رہے گی، تب کہیں جا کے عقد جدید کر سکے گی۔ اب لفظ مطلقات جمع ہے، جس کے عموم میں تو حامل، غیر حامل، مدخول بہا، غیر مدخول بہا، عائشہ، صغیرہ سبھی داخل ہیں۔ تو قادیانی منطق کی روح سے تو سبھی مطلقات کی عدت جو ہے وہ 3 قروء، چاہے وہ حیض ہو یا طہر ہو، یہی ٹھہری۔ حالانکہ یہ حکم لگانا سراسر باطل امر ہے اور اجماع امت کے خلاف ہے، کیونکہ دیگر نصوص شرعیہ نے حامل عورت کو، پھر غیر مدخول بہا کو، اور اس عورت کو جو عائشہ ہے اسے حیض ہی نہیں آتا، اس عام حکم سے مستثنا کر دیا ہے کہ ان کی عدت قروء کے اعتبار سے نہ ہوگی، بلکہ ان کے خاص حکم کا بیان اس جگہ پہ ہوا بھی نہیں، اسے دیگر جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ پہلا حکم جو عام ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اس کا بیان سورہ بقرہ میں ہے۔ اب رہی استثنائی صورت تو اسے سورہ احزاب میں یوں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم نے مسلمان عورتوں سے نکاح کیا پھر چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی، یعنی انہیں طلاق چھونے سے پہلے ہی دے دی، غیر مدخول بہا ہیں، تو تمہارا ان پر کوئی حق نہیں کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ، کہ اس کو تم شمار کرو، تو تم ان کو کچھ فائدہ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو اس آیت میں غیر مدخول بہا جو عورت ہے وہ عمومی حکم عدت سے خارج ہو گئی، اور اس کا خصوصی حکم یہاں بیان ہوا ہے کہ اس پہ کوئی عدت نہیں، ادھر اسے طلاق ہوئی، ادھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب حکم عام جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا اور حکم خاص جو کہ قرآن حکیم کی اس سورہ میں، جسے سورہ احزاب کہا جاتا ہے، اس میں بیان ہوا، دونوں میں فاصلہ ہے۔ دو حکم بیان نہیں ہوئے، حکم عام اور خاص دونوں کو یکجا نہیں ذکر کیا گیا، مگر دلیل خاص سے مخصوص فرد کے لیے الگ حکم ثابت ہو گیا۔ اسی طرح عائشہ، وہ عورت جسے کبر سنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، اس کا حکم سورہ طلاق میں یوں ذکر ہوا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ یہ سورہ طلاق میں ہے، اس کی 4تھی آیت ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئیں، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں حمل ہے، ان کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی ولادت ہو جائے بچے کی، ان کی عدت ختم۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی آیت نے مطلقات کے عمومی حکم سے عائشہ کا اخراج فرما دیا اور بتایا کہ اس کے لیے اپنا خاص شرعی حکم ہے۔ تو یہ ایک مثال ہم نے ذکر کی کہ عمومی حکم ایک جگہ بیان ہوا، خصوصی حکم دوسری جگہ بیان ہوا، تو کس طرح خاص فرد اپنی خاص دلیل کی وجہ سے عمومی حکم سے مستثنا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عام جو انسانی احوال ہوئے بیان، ان سے
دلیل خاص سے خارج ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، حق تعالی شانہ حرمت کے باب میں جہاں پہ یہ ذکر کیا کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، جمع بین الاختین کا حکم قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ پھر ایسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اور ترجمہ یوں ہے، تمہارے لیے حرام ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، پھر فرمایا اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے، مگر طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے پاک دامنی کے لیے، نہ کہ مستی کے لیے۔ یہ نص اپنے عموم سے اس امر پر دال ہے کہ مذکورہ صورت جمع کے علاوہ سب حلال ہیں، مگر بخاری شریف میں جمع کی محرم کچھ دیگر صورتیں بھی مذکور ہیں۔ اور فرمائیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ سبھی کو تم جمع کر سکتے ہو، بلکہ بخاری شریف میں جو حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہمارے لیے شرعی نص ہے کہ کوئی زوج بیوی اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کر سکتا، بیوی اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کر سکتا، بیوی اور اس کی بھانجی کے مابین بھی جمع نہیں کر سکتا۔ تو گویا دو بہنوں کے علاوہ ان مذکورہ عورتوں کو بھی عقد نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور باری تعالیٰ کا یہ ارشاد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ، اس کے عموم سے یہ خارج ہیں، اگرچہ عموم تو ان کو بھی شامل تھا مگر خصوصی دلیل نے انہیں خارج کر دیا، اور یہ تمام رشتے حرام ہیں، عقد نکاح میں جمع کرنا انہیں جائز نہیں۔ حالانکہ حلال کا حکم عام اور حرمت کی یہ خصوصی ادلہ ایک جگہ پہ بیان نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کی عمومی وفات کے بیان اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، اس کی خصوصی دلیل کا ذکر، ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد پھر کوئی شرعی حکم ثابت ہوگا، اور یہ کہا جائے گا کہ ما سبق کے تمام انبیاء جو ہیں وہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہو گئے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی ادلہ خاصہ نے انہیں اس سے خارج کر دیا، جیسے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے حضرت عیسیٰ کے لیے خصوصی طور پہ یا عیسیٰ، خاص کتاب ہے ان کے لیے، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اے عیسیٰ، میں تمہیں مکمل طور پہ قبضے میں لینے والا ہوں، تمہارا رفع کرنے والا ہوں، اور تمہیں کفار سے پاک کرنے والا ہوں۔ پھر یہ بھی ارشاد ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر یہ بھی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ پھر یہ بھی ارشاد ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں خاص وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ بچپن میں بھی بات لوگوں سے کریں گے اور بڑھاپے میں بھی۔ پھر یہ بھی ارشاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے ہیں، تم ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ان میں بیان ہے، انہوں نے انہیں وفات شدہ ہونے کے حکم سے خارج کر دیا، اور یوں مرزا صاحب کی اس سے دلال کا بطلان ظاہر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عموم بشر یا عموم انبیاء کی وفات سے استثناء نہیں ہے۔
پھر علاوہ ازیں حدیث نبوی وہ بھی شرعی نص ہے، اس میں بھی ان کی حیات کی مستقل نصوص موجود ہیں، اور جب تمام شرعی نصوص بتمامہا کلمہ واحدہ کی مانند ہیں تو ان میں نظر کر کے ہی شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ یہ ہے ضابطہ اسلام میں احکام کا۔ مرزا صاحب کا ترجمہ اور ان کا جو غیر اسلامی نقطہ نظر ہے، اس کو بھی ذرا غور فرما لیں کہ وہ قرآن حکیم کی اس آیت میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اس کا کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض طبی عمر کو پہنچتے ہیں یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف رد کیے جاتے ہیں، اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد عالم کے نادانے محض ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ترجمے میں مترجم نے عربی لغت کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا، اور لِكَيْ لَا یہ جو نص ہے اس کو لِكَيْ اس پہ حمل کیا، اور ان کا یہ ترجمہ اس حد تک نوبت پہنچتی ہے، یہ اس اعتبار سے درست نہیں، کیونکہ نص میں لِكَيْ نہیں بلکہ لِكَيْ لَا ہے۔ پھر نحو کی کتب میں یہ تصریح موجود ہے کہ کئی پر داخل ہونے والا لام علت کے لیے ہوتا ہے، لہذا درست ترجمہ یہ ہوا کہ بعض کو ارذل عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ علم کے بعد نہ جانے، گویا انہیں اس عمر تک لوٹانے کی علت کیا بتائی گئی کہ انہیں علم کے بعد لا علم بنانا ہے، کہ حق تعالی شانہ نے انہیں کبر سنی تک اس لیے پہنچایا کہ وہ اپنی معلومات سابقہ کو بھول جائیں۔ یہ امر اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور حکمت بالغہ پر دال ہے۔ امام رازی کیا فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں؟ وہ فرماتے ہیں فَقَوْلُهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّمَا رَدَّهُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِأَجْلِ أَنْ يُزِيلَ عَقْلَهُ، کہ بعض کو جو ارذل عمر کی طرف اللہ لوٹا دیتے ہیں اور وہ لوٹا دیے جاتے ہیں تو یہ اس لیے اس کی علت یہ ہے کہ وہ علم کے بعد لا علم ہو جائے۔ لِكَيْ لا یہ نہیں کہ لِكَيْ، ہم کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع فرمایا تاکہ وہ اپنی حکمت و قدرت دونوں کا اظہار فرمائیں، انہیں آسمان پر حیات رکھا کہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں، پھر ان کے لیے اجل یعنی وقت وفات آسمان سے نزول کے بعد رکھا تاکہ بہت سے عظیم امور وہ سر انجام دیں، اور یہ امر قرب قیامت تک رکھا، اپنی قدرت کا اللہ تعالیٰ اظہار فرمائیں۔ اسی لیے تو رفع کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں، عزیز ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، تو اللہ عزیز و حکیم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باری تعالیٰ کا قائم کردہ یہ پورا سلسلہ ان کی عقل و علم کو زائل کرنے کے لیے نہیں جیسے عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، نہ ہی ان کی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے ہے جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کی صلاحیتیں فنا ہو جائیں گی، بلکہ وہ اس لیے ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہ وہ اس قادر مطلق کی حکمت اور قدرت کا مظہر ہو کہ وہ طویل عمر کے باوجود با علم ہوں، با صلاحیت ہوں، وہ مخلوق کو نفع پہنچائیں، وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرمائیں۔ اسی لیے ان کی شان میں اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عزیز و حکیم کی قدرت سے علم و صلاحیت پہ قائم رہیں گے تو یہ ان کی خصوصیت ہے
مہد میں بھی انہوں نے بات کی، کہل میں بھی بات کریں گے، ان کا علم بھی باقی رہے گا۔ کبر سنی کی وجہ سے یا طویل العمری کی وجہ سے ان کا علم زائل نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح حیات میں استثناء ہے، اسی طرح کبر سنی اور طویل العمری کے باوجود ان کے علم و فضل اور ان کی صلاحیتوں کے باقی رہنے میں بھی عموم بشر سے حضرت عیسیٰ کا استثناء ہے۔ یہ تو مرزا صاحب کی اپنی افتراء پردازی ہے کہ وہ یہ کہیں اور جرأت کریں کہ اگر حضرت عیسیٰ زندہ بھی رہیں تو ان کی صلاحیتیں فنا ہو جائیں گی، العیاذ باللہ، وہ بیکار ہو جائیں گے، وہ علم کے بعد لا علم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اس تفصیلی بیان سے مرزا صاحب کے ترجمہ و تعویل میں جو اغلاط تھیں ان کی طرف بھی ہم نے اشارہ کر دیا، اور اس آیت سے اور دیگر جو مذکورہ آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ ان کا استدلال بھی باطل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں جن کا بیان قرآن و حدیث میں ہوا ہے اور قرآنی آیات اس میں نص قطعی ہیں، ان کی بغیر باپ کی ولادت، ان کا پنگھوڑے میں گفتگو فرمانا، ان کا بیماروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دینا، ان کا مردوں کو زندہ کرنا، ان کا رفع، ان کا نزول، پھر طویل عمری کے بعد عظیم الشان خدمات سر انجام دینا، یہ سب کچھ عزیز و حکیم کی حکیمانہ قضاء کا مظہر ہے۔ ایک اہم نقطہ جس کی طرف ہم اشارہ کرتے چلے جائیں، حضرت مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ، شہادت القرآن ان کی بڑی علمی اور وقی کتاب ہے، اس کے صفحہ 87 میں تحریر فرماتے ہیں، وہ بھی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں مرزا صاحب کا یہ ترجمہ اصول و عقائد اسلامیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ مرزا صاحب عمر طبعی کے قائل ہیں اور اس کے بعد موت کو ضروری جانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب موت کو ایک عدمی امر جانتے ہیں۔ علم عقائد پر نظر رکھنے والوں پر مخفی نہیں کہ عمر طبعی اسے ماننا اور اس کے بعد موت کا ضروری ہونا ماننا اور موت کو ایک عدمی امر جاننا، یہ حکمائے یونان کا مذہب ہے، یہ اہل اسلام کا مذہب نہیں۔ اسی لیے امام فخر الدین رازی نے سورہ نحل کی تفسیر میں عمر طبعی کے متعلق حکماء کا ذکر کیا، مذہب، ان کے دلائل ذکر کیے، پھر عقلی دلائل سے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا رد فرمایا، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ایک دن میں سورہ المرسلات پڑھ رہا تھا، جب آیت الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، یہاں پر پہنچا، اور ویل یومئذ للمکذبین، یہ میں نے پڑھا، یعنی قیامت کے روز ان جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہوگا۔ تو میں نے کہا بے شک ان مکذبین سے مراد وہی لوگ ہیں جو حیوانات کے بدن کی ساخت کو طبیعت کی طرف اور رطوبت میں حرارت کے اثر کرنے کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور کہا اے رب العزت، میں سچے اور پختہ دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ یہ تدابیر طبیعت کے اثر سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ تیرا فعل ہے جو خالق اور علیم اور احکم الحاکمین اور اکرم الاکرمین ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یتوفاکم، یہ سورہ نحل کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہم نے یعنی اس سے اوپر بیان کر دیا ہے کہ حکماء نے موت کا سبب جو ذکر کیا وہ فاسد اور باطل ہے، اور اس سے دور لازم آتا ہے، اور جب ثابت ہو گیا کہ حکماء کا مذہب باطل ہے تو ظاہر ہو گیا کہ زندگی اور موت کا حصول اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے اور مقدر کرنے سے ہوتا ہے، یہ ہے اہل اسلام کا مذہب۔ نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں
کہ موت و حیات کی خلقت ربانی ہونے کے بارے میں مسلم امت کے عقیدہ پر قرآن و سنت کی نصوص واضح طور پہ دلالت کر رہی ہیں۔ غور فرمائیں، ارشاد ربانی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کی خلقت فرمائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے۔ یہ آیت بھی موت کے بارے میں فلاسفہ کے نظریہ کے بطلان کی دلیل ہے۔ نیز امام راضی فرماتے ہیں کہ ہم نے دلائل سے خوب وضاحت کر دی کہ انسان کے حالات کمال سے نقصان اور قوت سے ضعف کی طرف انتقال کرنے کی علت فاعلی طبیعت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ لوگ ہیں جو طبیعی لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں۔ لہذا یہ امر قطعی ماننا پڑے گا کہ انسان کا نوجوانی سے بڑھاپے کی طرف، صحت سے ناتوانی کی طرف اور عقل کامل سے فساد عقل اور غفلت کی طرف منتقل ہونا بتقاضۂ طبیعت نہیں ہے، بلکہ یہ کیسے ہے؟ بلکہ اللہ تعالی فاعل مختار کے فعل سے ہے۔ جب مذکورہ امر ثابت ہو گیا تو یہ بات عیاں ہو گئی کہ قرآن کریم کی نص جس امر پر دال ہے اس کی صحت بھی قرآن کریم کی قطعیت سے ثابت ہو چکی۔ پھر ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ تعالی خوب قدرت والا، خوب علم والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کی اصل اصول یہی ہے، کیونکہ طبیعت تو ایک جاہل چیز ہے جو مسلط اور فساد کے وقت میں تمیز نہیں کر سکتی، لہذا انسان میں ہونے والی تبدیلیوں کو طبیعت کی طرف یعنی اس کی طرف نسبت کرنا یہ امر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا مرزا صاحب کا طبعی موت کا نظریہ شرعاً باطل نظریہ ہے، اور اس آیت سے مرزا صاحب کا وفات مسیح پر استدلال بدیہی البطلان ہے۔ یہ حضرت مولانا ابراہیم نے رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے اشاعت القرآن میں۔ اب اس نشست کے اخیر میں ہماری مخلصانہ دعوت ہے ابنائے ملت قادیانیت کو کہ جو قرآن و سنت اور علماء اسلام نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور مرزا صاحب نے اس کے برخلاف جو پیش کیا ہے، آپ ہر دو میں تأمل کریں اور باری تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ حق جس پر اہل حق مجتمع ہیں اسے قبول کر کے اہل حق میں داخل ہو جائیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ وہ آپ پہ حق کو واضح کر دے اور اسے قبول کرنا آسان بنا دے۔ اسی پہ ہم اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔